قالوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اگرچہ سانس نہ توڑیں مگر وقت ہی کیا جائے گا. لہذا قراء حضرات کی جو قراءت کی کتابوں میں سے یہاں جو ادا ہوگا وہ نہیں ہوگا، ہے نا. یہاں تو حدیث سے اس کا اس بات تبدیل تشریف بھی سب لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں. یہ حفاظ قراء جو قراءت کی کتاب پڑھ کے آتے ہیں وہ گھپلا کرتے ہیں. قرآن رجیم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے. اس کو ہی بہت سی جگہ بولے اذان سے پہلے اور میں ہاں اپنے ہے نہیں وہ کون کا پیچھے دینا ہے قرآن پڑھتا ہے وہ صدیق چچا وہ آپ کی دھیان میں دینا. تو ان کو سمجھا دوں. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا. قرآن حکیم کا بھی حکم ہے اور حدیث قرآن کریم کے ساتھ ہاں بچے ارشاد ہے نہیں جی لبیک. مقصود خان ایک بات دیکھو، کوئی ذو رحم محرم کا مالک ہو جائے تو ملکیت میں آتے ہی وہ آزاد. کوئی آزاد ہے، اس کا حقیقی بھائی کسی کا غلام ہے، یا حقیقی بہن کسی کا غلام ہے، یا باپ غلام ہے، یا بیٹا غلام ہے وغیرہ. ایسا رشتہ پایا جاتا ان میں سے ایک کو مرد دوسرے کو عورت فرض کریں تو نکاح دونوں کے درمیان حرام ہو، وہ ذو رحم محرم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سگا بھائی ذو رحم محرم ہے. کہ اگر اس کو لڑکی فرض کریں تو سگی بات ہو جائے، سگی نکاح حرام. تو ذو رحم محرم کو اگر خرید لے تو خریدتے ہی آزاد. ایک مسئلہ اور اگر کسی کی باندی ہے، اس باندی سے اس کا مالک نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح منعقد نہیں. لا نکاح بین المالک والمملوک، مالک اور مملوک کے درمیان مناکحت ہی نہیں. چاہے مرد مالک اور عورت مملوکہ ہو تب بھی نکاح منعقد نہیں، یا اس کا الٹا ہو کہ عورت مالکہ ہو اور مرد مملوک ہو تب بھی نکاح نہیں. ٹھیک ہے، لا نکاح بین المالک والمملوک. اور اگر نکاح پہلے کر لیا، ملکیت بعد میں عارض ہوئی تو نکاح فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کسی نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جو دوسرے کی باندی ہے، دوسرے کی باندی ہے، اور اس سے نکاح کر لیا، نکاح منعقد ہو جائے گا. اپنی باندی کا کسی مرد سے نکاح، بعد میں اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو خرید لیا اس کے مالک سے. خریدنے کے بعد اگر مالک ہو جاتا ہے تو نکاح فاسد ہو، نکاح ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے سے ملکیت ہے تو نکاح منعقد نہیں، نکاح پہلے منعقد ہے ملکیت بعد میں عارض تو نکاح پھر بھی ختم. جی. مسئلہ ذہن بیٹھ گیا. جی. اب آگے چلو. وَمَنِ اشْتَرَىٰ امْرَأَتَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ، کسی نے خرید لیا اپنی بیوی ہی کو، یعنی جس عورت سے نکاح کیا تھا وہ عورت دوسرے کی مملوکہ تھی، دوسرے کی باندھی تھی، اس سے نکاح کر لیا، اس کو خرید لیا، مگر عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ، اس کو خیار رہے گا 3 دن تک. خیار شرط لیا اپنے لیے، مشتری بھی شوہر. جی. لم یفسد النکاح، ابھی نکاح فاسد نہیں، کیونکہ خیار شرط جب تک ہے تو مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوا. ابھی جی. عورت مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوئی. جب ملک میں داخل نہیں ہوئی تو نکاح فاسد نہیں. کیوں؟ لأنہ لم یملکھا، اس لیے کہ شوہر جس نے اس کو خریدا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوا. کیوں مالک نہیں ہوا؟ لما لہو من الخیار، اس لیے کہ اس کے لیے خیار ہے، جی. اس وجہ سے کہ اس کے لیے خیال ہے.
ایک مسئلہ پڑھ چکے پہلے کہ اگر کسی نے بے شرط الخیار خریدا کسی مبی کو اور اس مبی میں اگر مشتری تصرف کر لے تو صورت میں اب جو ہے خیار ختم ہو جاتا ہے، بے لازم ہو جاتا ہے، خیار ختم اور بے لازم ہو جاتا اب یہاں والے مسئلے کیا کیا، وَإِنْ وَطِئَهَا، اگر اس عورت کو خرید لیا اس نے اور اس سے قربت کر لی، لہو ان یردہا، تب بھی اس کو حق حاصل ہے کہ اسے واپس کر دے، یا تصرف کے باوجود بھی کیوں واپسی کا حق حاصل ہوا، تو کہا کہ لِأَنَّ الْوَطِيَ بِحُکْمِ النِّکاح، یا جو وطی ہے یہ حکم نکاح کی وجہ سے، کیونکہ اس سے نکاح بھی تو پہلے کر چکا ہے نا، جی۔ تو وطی جو پائی گئی وہ بوجہ نکاح پائی گئی، بوجہ شراب نہیں پائی گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ الا اذا کانت بکرن، مگر جبکہ باندی باکرہ ہو، باندی سے نکاح کر لیا کسی کی باندی سے، ابھی قربت نہیں کی، باکرہ ہی ہے، اور اس سے اپنی اس کی باندی کو جو اس کی بیوی ہے خرید لیا، خریدنے کے بعد اب بھی وہ نکاح فاسد نہیں ہوا، لیکن اگر اس سے قربت کر لی تو اب اس صورت میں نکاح فاسد ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ قربت ہے، بلکہ اس لیے کہ باکرہ سے جو وطی پائی گئی اس باکرہ کو معیوب کرنا ہو گیا، عیب پیدا کرنا، اور عیب پیدا کر دینے سے مبی میں خیار شرط میں اب واپسی نہیں ہو سکتی، خیار ثابت ہو جاتا ہے۔ الا اذا کانت بکرن، مگر جب کہ وہ عورت باکرہ ہو، لین الوطی ینقصھا، اس لیے کہ وطی اسے نقص پیدا کر دے گی، وہذا عند ابی حنیفہ، یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، وقالا، اور صاحبین نے فرمایا یفسد النکاح، نکاح فاسد ہو جائے گا، بے شرط الخیار خریدا تبھی نکاح فاسد ہو جائے گا، کیوں؟ اصل میں اس مسئلے میں جو یہاں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی بنا دوسرے اختلاف پر ہے۔ کیا اختلاف؟ امام اعظم کے مذہب میں یہ ہے کہ اگر بے شرط الخیار خریدا تو مبی مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوتا، اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ بے شرط الخیار خریدا تو مبی مشتری کی ملک میں داخل ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہاں کا اختلاف یہاں چلا آیا کہ اگر اپنی بیوی ہی کو خرید لیا تو اس وقت میں خریدتے ہی یہ نکاح فاسد امام صاحبین کے مذہب میں، کیونکہ ملکیت میں داخل ہے، اور تو پھر اس صورت میں لا نکاح بین المالک والمملوک والا کی حدیث جاری ہو گئی۔ امام اعظم کے مذہب میں نکاح فاسد نہیں، کیونکہ بے شرط الخیار خریدنے سے ملکیت میں داخل ہے۔ تو وہاں ایک یاد رکھنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، اس مسئلے کا اختلاف کئی جگہ دوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں پتہ چلا کہ وہاں سے لے کے اور یہاں یاد ہی نہیں رکھا تو آدمی پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقالا یفسد النکاح لأنہ ملکہ، اس لیے کہ خریدنے والا جو اس کا شوہر ہے اس باندی کا وہ مالک ہو گیا صاحبین کے مذہب میں۔ وَإِنْ وَطِئَهَا، اور اگر وطی کر لے، لم یردہا، تو اسے واپس نہیں کرے گا، کیونکہ مالک ہو جانے کی وجہ سے نکاح فاسد، اور نکاح فاسد میں قربت ناجائز، اور یہاں بے صحیح لازم، اور بے لازم ہو جانے کے بعد باندی جب ملکیت میں آ جائے تو قربت جائے گی، تو وَإِنْ وَطِئَهَا لَمْ يَرُدَّهَا، اگر وطی کر لی تو اسے واپس نہیں کرے گا، کیوں؟ لِأَنَّ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، اس لیے کہ وطی کرنا ملک یمین کی وجہ سے، ملک نکاح کی وجہ سے نہیں ہے، تو گویا کہ ملک یمین میں آنے کے بعد اس نے تصرف کر لیا، تصرف کر لیا تو اب واپس نہیں کر سکتا، فَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ۔ وَإِنْ كَانَتْ طَيِّبًا، اگرچہ وہ باندی سیب ہو، سیب ہونے کے باوجود بھی واپسی نہیں ہو سکتی صاحبین کے مذہب۔ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخْوَاتٌ،
اس مسئلے کے کچھ نظائر ہیں. کلھا تبتنی علی وقوع الملک للمشتری بشرط الخیار وعدمہ، جو مبنی ہیں بشرط الخیار خریدنے والے کے لیے ملک واقع ہونے وہ عدمی اور ملک واقع نہ ہونے پر. ٹھیک ہے نا، عدم ہی کی ضمیر ہے، وقوع کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. اب دیکھو عبارت چند مظاہر ہیں جو مبنی ہیں علی کس پر؟ ملک واقع ہونے پر. کس کے لیے؟ بشرط الخیار خریدنے والے کے لیے. بشرط الخیار متعلق ہے مشتری سے کہ جس نے بشرط الخیار خریدا ہے اس کے لیے ملک واقع ہونے پر، وہ عدم ہی اور ملک واقع نہ ہونے پر. تو اب امام اعظم کے نزدیک ملک واقع نہیں، لہذا حکم دوسرا ہوگا. صاحبین کے مذہب میں ملک واقع ہو گیا، حکم دوسرا ہوگا. اب وہ چند نظائر کیا ہیں؟ وہ منہا عتق المشترى علی المشتری، مشترا وہ جو باندی خریدی گئی ہے، مشتری جو شوہر جس نے خریدا ہے اپنی باندی کو، یا ذوالحجہ محرم کو خرید لیا. یہاں ذوالحجہ محرم سے والا مسئلہ ہے کہ ذوالحجہ محرم کو خرید لیا، بے شرط الخیار خریدا، تو اس صورت میں ملکیت ثابت نہیں امام اعظم کے مذہب میں. لہذا وہ ذوالحجہ محرم کو اگرچہ خریدا مگر ابھی آزاد نہیں، ملکیت ثابت نہ ہونے کی وجہ سے. صاحبین کے مذہب میں ذوالحجہ محرم کو خرید لیا تو مشترا جو جس کو خریدا گیا ہے وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ ملکیت نہ ہے. ومنہا اسی میں سے ہے مشترا خریدے گئے غلام کا آزاد ہو جانا مشتری پر یعنی خریدنے والے پر، اذا کانا قریبا لہو، جبکہ اس کا قریبی ہو مدت خیار کے اندر. ٹھیک ہے نا. ومنہا انہی میں سے عتقہ اذا کان المشتری حلف ان ملکت عبدا فہو حر، کسی نے قسم کھائی کہ اگر میں غلام کا مالک ہو جاؤں تو آزاد. ٹھیک ہے، اور اس نے بے شرط الخیار خرید لیا تو کیا حکم ہوگا؟ امام اعظم کے مذہب میں بھی آزاد نہیں کہ ملکیت ثابت نہیں، صاحبین کے مذہب میں آزاد کی ملکیت ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، انہی میں سے ہے اس کا آزاد ہو جانا جبکہ مشتری نے قسم کھائی ہو. کیا قسم کھائی ہو؟ ان ملک تو عبدن فہو حر، اگر میں مالک ہو جاؤں کسی غلام کا تو آزاد. بے خلاف ما اذا قال، برخلاف اس صورت کے جب اس نے یہ کہہ دیا ہو ان اشتریتو عبدن فہو حر، اس صورت میں کیا ہوگا؟ خریدتے ہی غلام آزاد ہو جائے. لأنه يصير كالمنشئ للعتق، یہ ہو جائے گا عتق کو نئے سرے سے خریدنے کے بعد عتق کے فعل کو عمل میں لانے والے کی طرح. کسی نے کہہ دیا ان اشتریت عبدا فہو حر، تو خریدتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا اگرچہ بے شرط الخیار خریدا. ٹھیک ہے، کیوں؟ تو کہا کہ ایسے ہو گیا یہ جیسے کسی نے غلام خریدا اور غلام بے شرط الخیار خریدنے کے بعد اس غلام کو آزاد کر دیا، تو آزاد کر دینے سے بے لازم ہو جائے گا، آزاد کر دینے سے بے لازم ہو جائے گا اور بے لازم خیار ختم ہو جاتا ہے. تو ویسے ہی اگر اس نے کہہ دیا ان اشتریتو عبدن فہو حر، تو خریدنے کے بعد ہی وہ آزاد ہو جائے گا. تو اس لیے گویا کہ وہ قول اس نے کہہ دیا کیا کہ تو آزاد ہے، خریدنے کے بعد تو آزاد ہے کہنے سے غلام آزاد ہو جائے گا اگرچہ بے شرط الخیار خریدا. ہو گیا انشاء عتق. انشاء کہتے ہیں کسی فعل کو اسی وقت وجود میں لانا، اور انشاء اخبار کے بالمقابل ہے. اخبار ہوتا ہے کسی کام کے پیچھے ہو جانے کی خبر دینا یا آئندہ ہو جانے کی خبر دینا، اور یا انشاء کا مطلب اسی کو وجود میں لانا. تو عتق کو وجود میں لانے والے کی طرح ہو جائے گا خریدنے کے بعد. وہ یسقط الخیار، تو خیار ساقط ہو جائے گا. وہ منہا ایک مسئلہ ہوتا ہے باندی سے، جو شرعی باندی ہے اگر وہ مسلمہ ہو یا کتابیہ ہو، مثلا یہودیہ یا نصرانیہ ہو، تو ملکیت میں آ جانے کے بعد اسے قربت جائے گی، اولاد ثابت النسب ہوگی.
مشرکہ باندھی ہے تو اگرچہ اس سے کام کاج خدمت لے سکتے ہیں، مگر قربت جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ جن سے نکاح جائز ہے ان سے ملک یمین کے طور پر قربت جائز، جن سے نکاح جائز نہیں ملک یمین کے طور پر اس سے قربت بھی جائز۔ مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، ملک یمین میں آ جانے پر قربت بھی جائز۔ ایک مسئلہ سمجھ میں آنے کے بعد کسی نے باندھی خریدی مومنہ یا کتابیہ، تو خرید کر کے لاتے ہی اس سے قربت نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے لا یسقی ماؤ کا درآ غیری، کہ تمہارا پانی غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی عورت پہلے سے حاملہ ہے، شوہر کی موت ہو گئی اور تو نکاح اس سے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یا زنا کا حمل ہے عورت کو، دوسرے مرد سے نکاح ہو رہا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یصح نکاح بلا من زنا، زنا سے جو عورت حاملہ ہو اس سے نکاح صحیح، اسی مرد سے نکاح ہے تو قربت دی جائے، دوسرے مرد سے نکاح ہو تو قربت نہ جائز۔ کیوں؟ اس غیر کی کھیتی کو سیراب کرنا اپنے پانی سے، مراد میں ہے مجامعت کرنا، ہے نا؟ جب حاملہ عورت ہو تعبیر کی بطریق استعارہ کیا گیا ہے، مراد یہی ہے کہ حاملہ عورت ہو تو اس سے غیر کا حمل ہے تو اس سے قربت نہ جائز۔ تو اب جو ہے دوسرے کی باندھی ہے اس کے لیے قربت، جس کی باندھی جس کی ملکیت میں ہے اس کے لیے قربت مباح ہے، اور عورت کا کسی مرد کی نسبت سے اس طرح ہونا، اس عورت کی اولاد پیدا ہو تو اس مرد کی طرف نسبت ہو ابوت کی تو اس کو فراش کہتے ہیں۔ فراش کا معنی بستر نہیں، فراش کا معنی عورت کا مرد کے تعلق سے ایسا ہونا کہ اس عورت کی اولاد پیدا ہو جائے تو اس مرد کی طرف منسوب ہو، یہ فراش، ٹھیک ہے نا؟ تو فراش ثابت ہے اس دوسرے کے لیے جس نے بیچا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد جب اس نے بیچ لیا، اس نے خرید لیا، تو احتمال ہے کہ اس کا رحم اس کے پانی سے مشغول ہو، یعنی حاملہ ہو، اس کے لیے قربت جائے۔ اس لیے باندھی خرید کر لائے یا کوئی ہبہ کر دے تو استبرائے رحم کرنا ہے، کہ رحم حمل سے بری ہے، اس کی جانچ کرنا۔ اس کی جانچ کیسے ہوگی؟ حیض سے، ایک حیض ہے اس کے۔ اگر خریدنے والے نے خرید لیا، اس کے یہاں آنے کے بعد عورت کو باندھی کو حیض آ گیا، حیض کے بعد جب پاک ہوگی ظاہر ہو گیا کہ عورت حامل نہیں ہے، کیونکہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا، تو استبراء رحم کرنا، ٹھیک ہے؟ تو استبراء رحم حیض سے ہوگا، مگر کب؟ جب ملکیت میں آ جائے تب جو حیض آئے گا اس حیض سے استبراء رحم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس مسئلہ کو سمجھنے کے بعد اب یہ مسئلہ وَمِنْهَا، اور انہی مسائل میں سے، انہی نظائر میں سے ہے کہ خریدی جانے والی باندھی کا مدت کے اندر اندر جو حیض ہے، 3 دن کا خیار تھا، خریدتے ہی حیض شروع ہو گیا، مدت کے اندر اندر حیض ہو گیا، لا یجتزی بہ فی الاستبراء، تو استبراء میں یہ حیض کافی نہیں ہوگا، استبراء میں یہ حیض کافی نہیں ہوگا۔ کن کے نزدیک؟ امام اعظم کے نزدیک۔ کیوں کافی نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ابھی ملکیت میں نہیں آئی باندھی، بغیر ملک کے حیض تو آ گیا لیکن ملکیت میں نہیں ہے، تو اس لیے ملک میں ہونے کے بعد جو حیض ہو وہ استبراء رحم کرتا ہے، اور یہاں حیض تو ہے لیکن ملکیت نہیں ہے۔ وَعِنْدَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک یجتزی، کافی ہو جائے گا، کیونکہ خریدنے سے بشرط الخیار خریدنے سے ملکیت ثابت ہو گئی مشتری کی، لہذا ملک میں داخل ہونے کے بعد حیض آ گیا، اس لیے یہ حیض استبراء رحم کرے گا صاحبین کے نزدیک۔ وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إِلَى الْبَائِعِ،
اگر خیار کی وجہ سے بائیں کو وہ باندی لوٹا دی گئی، مشتری کو خیار تھا اور مدت خیار میں حیض آ گیا، باندی وہ لوٹا دی کس کے یہاں؟ بائیں کے پاس، خیار تو تھا ہی، لوٹا دی۔ لا یجب علیہ الاستبراء عنده، امام اعظم کے مذہب میں پھر اس بائیں کو اس پر استبراء واجب نہیں ہے۔ بائیں استبراء کیوں کہ مشتری کی ملک میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی باندی، وہ بائیں ہی کی ملک میں اس کو حیض آیا، اس لیے اس کو استبراء نہیں کرنا پڑے گا۔ وَعِندَهُمَا يَجِبُ، اور صاحبین کے نزدیک استبراء واجب ہے کیونکہ باندی داخل ہو چکی تھی مشتری کی ملک میں اور حیض آ گیا مشتری کی ملک میں، تو اب بائیں کے بعد جانے کے بعد اب وہ چونکہ ملک ثابت ہو چکا تھا تو اس لیے وہاں بائیں کے یہاں پر استبراء کرنا۔ یہ عندہما یجب اذا ردت بعد القبضے، جبکہ قبضے کے بعد لوٹائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ ومنہا، دوسرا مسئلہ انہی میں سے ہے، ایک مسئلہ اور سمجھ، کسی آدمی نے باندی خریدی، باندی سے اگر مسلمہ ہے یا کتابیہ ہے تو وطی جائز ہے اگر ذوالرحم محرم نہ ہو، تو صورت میں بعض صورت اور بھی ہے، ذوالرحم محرم نہ ہونے پر بھی وطی حرام ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت سے نکاح لیا، اسی کی بہن دوسری کی باندی ہے، اس نے خرید لیا اسی کی بہن کو یا اپنی سالی کو، تو خرید لینے سے اب اس کے سے نکاح جائز نہیں یا قربت جائز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی بہن منقوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ایسی بھی بہت سی صورت میں ہوتی ہے۔ خیر یہ کہ جب خرید لیا اس سے قربت جائز، اب باندی سے اولاد پیدا ہو جائے، تو اولاد پیدا ہو جانے کے بعد اگر وہ آقا اس اولاد سے منکر نہیں ہے اور مانتا ہے کہ میری یہ اولاد ہے، تو صورت میں وہ عورت اس مالک کے لیے یہ کیا ہو، ام ولد ہو گئی۔ ام ولد کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ بچے کی ماں، بچے کی ماں تو سبھی ہوتی ہیں جتنی عورتیں، لیکن ام ولد ایک خاص اصطلاح ہے، یعنی اس کے بچے کی ماں ہو گئی۔ اب اس کے بچے کی ماں ہو گئی تو اس کو حقوق حاصل ہو گئے، کیا اس باندی کو جو ام ولد ہو گئی، آقا کی اولاد پیدا ہو گئی باندی سے، اس باندی کو بیچ نہیں سکتا، کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا، اس کی موت کے بعد وہ باندی خود بخود آزاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ سنیں، اذا ولدت المشترات فی المدت بالنکاح، کسی آدمی نے باندی سے نکاح کر لیا، کسی کی باندی سے، دوسرے کی باندی سے، اور خرید لیا بشرط الخیار، اور اسی مدت خیار میں بچہ جن دیا باندی نے، تو ایسی صورت میں وہ باندی امام اعظم کے مذہب میں ام ولد نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ خریدنے والی شوہر کی ملکیت میں داخل نہیں، لہذا اولاد بحکم نکاح مانی قرار دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لا تصیب ام ولد لہو عنہ، تو اس کا یعنی اس کے خریدنے والے شوہر کا کے لیے یہ عورت باندی ام ولد نہیں ہوگی امام اعظم کے نزدیک، خلاف لہما، صاحبین کے برخلاف، صاحبین کے یہاں ام ولد ہو جائے گی کیونکہ ملکیت میں داخل ہونے کے بعد وہ بچہ جنی ہے۔ وَمِنْهَا اِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب مشتری نے مبی پر، یا مشتری سے مراد مشتری بشرط الخیار ہے، یہ یاد رکھنا، بشرط الخیار خریدنے والے نے مبی کو بائیں کی اجازت سے قبضہ کر لیا، مبی پر قبضہ کر لیا، بائیں کی اجازت سے قبضہ کر لیا، ثم اودعہ عند البائع، پھر بائیں کے پاس ودیعت رکھ دیا، امانت رکھ دیا کہ سامان رکھو، فحلق فی یدہ فی المدت، مدت خیار کے اندر اندر بائیں کے پاس وہ مبی ہلاک ہو گیا، تو مال کس کا گیا؟ مشتری کا کہ بائیں کا؟
تو امام اعظم کے نزدیک مال گیا بائے کا، کیونکہ مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوئی۔ ملک میں داخل نہ ہونے کے باوجود بھی اس پر تاوان واجب ہوتا، مال اس کا کب؟ جب قبضہ ہوتا، قبضہ بھی نہیں ملکیت بھی نہیں، قبضہ اس لیے نہیں کہ اس نے ودیعت بھائی کے پاس رکھ دیا ہے، تو قبضہ اس کا نہیں ہے، ملکیت تو یہ کہ امام اعظم کے مذہب میں بے شرط الخیار خریدنے پر ملکیت ثابت نہیں ہوتی، تو قبضہ بھی نہیں ملکیت بھی نہیں، تو اس صورت میں ہلاک من مال البائع، بائع کا مال ہلاک ہوا۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ لارتفاع القبض بالرد، بائع کا مال ہلاک کیا ہوا؟ تو کہا کہ واپس کر دینے کی وجہ سے قبضہ مرتفع ہو گیا، کیوں؟ لعدم الملک عندہ، امام اعظم کے نزدیک ملک نہ ہونے کی وجہ سے، وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک وہ مال نقصان کس کا گیا؟ مشتری کے مال سے، کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت میں داخل ہو چکا تھا، جب ملکیت میں داخل ہو گیا تو ودیعت رکھنا بائع کے پاس اس کا صحیح ہو گیا، اپنا مال گویا کہ بائع کے پاس ودیعت رکھ دیا، یہ صحت الایداع، بے اعتبار قیام الملک، ملک قائم ہونے کے اعتبار سے، ومنها لو کان المشتری عبدا معذونا، دیکھو اب تو غلام کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، تو غلام کو مالک نے اجازت دی ہے تجارت کرنے کی، تم تجارت کر سکتے ہو، تو تجارت جو غلام کرے گا، مال خریدے گا بیچے گا تو اس میں منافع بھی ہوگا، تو منافع کا مالک وہ مالک ہی رہے گا، غلام مالک نہیں ہوگا، جو غلام خود اپنا مالک نہیں ہے تو مال کا کیسے مالک ہو جائے گا؟ تو جو غلام اور غلام کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ سب آقا کی ملک ہے، ٹھیک ہے؟ جب بائع غلام کو اجازت دی ہے مالک نے تجارت کرنے کی تو عبد معذون کہلاتا ہے، عبد معذون کیا کر سکتا ہے؟ مال خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، اور عبد معذون اپنے آقا کے مال کو فری فنڈ میں بانٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر مقصود تو بس ختم ہونے والا ہے، سب تھوڑا سا رہ گیا، تو عبد معذون یہ اپنے آقا کے مال کو کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا، بیچ تو سکتا ہے، خرید سکتا ہے اس کے مال سے، کیونکہ تجارت کرنا ہے، تجارت و خرید و فروخت دو چیزوں پر مشتمل ہے، خالی بیچنے کا نام تجارت نہیں، ہو گئی نہیں، جب خرید ہوگی تو کہاں بیچو گے، کہاں سے؟ تو خریدے گا بیچے گا، اور ہبہ کرنا تجارت نہیں ہے، کتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب مسئلہ عبد معذون، اگر عبد معذون نے خریدا کچھ مال خریدا، فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ، اگر بائع نے خریدا تھا، اس نے کیا؟ عبد معذون نے جو مال خریدا بے شرط الخیار خریدا، اور بائع نے ثمن سے بری کر دیا، بائع نے ثمن سے بری کر دیا کہ میں نے ثمن معاف کر دیا، یہ ثمن تمہیں دینا نہیں، بقیہ خیارہ، ثمن معاف کر دینے کے باوجود بھی مشتری کا خیار باقی رہے گا، مشتری کا خیار باقی رہے گا، کن کے مذہب میں؟ امام اعظم کے مذہب میں۔ کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ یہاں واپس جو کرے گا مشتری بے شرط الخیار جس نے خریدا، تو واپس کرنا مالک بننے سے باز رکھنا ہے، اپنے کو واپس کرنا اپنے کو مالک بننے سے باز رکھنا ہے، کیونکہ واپس کر دے گا تو اب مشتری اس کا مالک نہیں ہو پائے گا، اور واپس نہیں کرتا تو مالک ہو جاتا، تو واپس کرنا مالک بننے سے اپنے کو روک رکھنا ہے، اور عبد معذون ایسا کر سکتا ہے، جس کو
آقا نے اجازت دی ہے خرید و فروخت کی، کوئی آدمی فری فنڈ میں اس کو کچھ دے دے تو وہ لینے سے انکار کر سکتا ہے، مجھے نہیں چاہیے، منع کر سکتا ہے، مالک بننے سے اپنے کو روک سکتا ہے۔ جی کوئی دوسرا عبد معذور کو کوئی اگر ہبہ کرے تو وہ اپنے کو مالک بننے سے روک سکتا ہے۔ اور یہاں اسی قبیل سے ہو گیا کہ جب خریدا بے شرط الخیار اور مشتری نے اس کو ثمن سے بری کر دیا، تو بری کر دینے کی بنیاد پر اس مبی کو اگر اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو مالک بن جائے گا، واپس کر دیتا ہے، بے کو فسخ کر دیتا ہے تو مالک بنانے سے اپنے کو روک رکھنا ہوا، اور عبد معذون کو یہ حق حاصل ہے۔ والمعذون لہو یلی ہے، جس کو اذن ہے وہ اس کا والی ہے، یعنی مالک بننے سے اپنے کو روک سکتا ہے۔ وَإِنْدَهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ، اور صاحبین کے مذہب میں خیار باطل، کیوں؟ اس لیے کہ بے شرط الخیار جب عبد معذون نے خریدا تو ملکیت میں داخل ہو گیا، اور یہاں عبد معذون کی ملکیت میں داخل ہونے کا مطلب آقا کی ملک میں داخل ہو گیا۔ اب اگر ثمن سے بری کر دیا بائے نے، تو اگر یہ مبی کو واپس کرتا تو جو آقا کی ملک ہے وہ ہبا کرنا ہوا، فری فنڈ میں کسی کو دینا ہوا، نہیں دے سکتا آقا کے مال کو کسی کو فری فنڈ دینا، ٹھیک ہے نا؟ وَإِنْدَهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ، صاحبین کے مذہب میں خیار باطل، لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ كَانَ الرَّدُّ مِنْهُ تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوَزٍ، اس لیے کہ جب وہ مبی کا مالک ہو گیا تو عبد معذون کی طرف سے واپس کرنا بغیر عوض بائے کو مالک بنانا ہے، وہ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، اور وہ اس کا اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جلدی کرو، ٹائم بھی ہو گیا، اگلا مسئلہ پڑھو گے نا، اسی پر ہے سب متفقہ۔ وَمِنْهَا إِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِّن ذِمِّيٍّ خَمْرًا، دیکھو بھائی یہ دارالاسلام میں کوئی کافر رہتا ہے تو تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے جزیہ ادا کرنا، تو کافر ذمہ، یا کچھ دنوں کے لیے وہ مطلب ٹور ویزا یا کچھ ویزا لے کر کے آ گیا دارالاسلام میں، جی ٹھیک ہے، اور اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے وہ ٹیکس ادا نہیں، جزیہ نہیں دیتا، وہ کافر مستعمل کہلاتا ہے۔ اس کی مدت 1 سال سے کم ہوگی، 1 سال نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی اور تیسرا وہ ہے جو نہ تو مستعمل ہے نہ ذمی، وہ حربی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں کافر ذمی کا حکم، کافر ذمی دارالاسلام میں رہتا ہے، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے جزیہ دیتا ہے، جی تو حدیث میں فرمایا گیا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ ان ذمیوں کو حاصل ہو جائیں گے حقوق، تم ان سے تعارض نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے شراب ایسے ہی جیسے تمہارے لیے سرکہ، ان کے لیے خنزیر ایسے ہی جیسے تمہارے لیے بکری، اگر خنزیر کاٹ کے کھا رہے ہیں تو کھانے دو، سر روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ شراب پی رہے ہیں تو اس کو روک نہیں سکتے، روکو مت، ٹھیک ہے؟ کس کا حکم ہے؟ کافر ذمی، تو کافر ذمی کے پاس شراب ہے، ایک کافر ذمی نے دوسرے کافر ذمی سے شراب بے شرط الخیار خرید لی، ٹھیک ہے؟ جی اور خیار کے طریقے پر خریدنے کے بعد اب معاملہ کیا ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ زندگی کے اندر جائے مبی کو واپس کر دے شراب، وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ جی انہیں میں سے یہ ہے کہ ذمی نے کسی دوسرے ذمی سے خمر یعنی شراب خریدی، اللہ انہ بالخیار، اس طور پر کہ اسے خیار رہے گا، ثم اسلم، پھر مسلمان ہو گیا، بطل الخیار عندہما، صاحبین کے نزدیک خیار باطل، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے بعد کسی کو شراب ہبا کرنا ہو گیا، ملکیت میں شراب آ چکی ہے خریدنے سے ہی، جی اپنی ملکیت کی چیز کو دوسرے کو ہبا کر رہا ہے، وہ ہے شراب، اور اس کا اہل نہیں ہے، اس کو حق ناجائز ہے، لِأَنَّهُ مَلَكَهَا، اس لیے کہ مالک ہو گیا، فلا یملک ردہا، تو اس کو واپس نہیں کر سکتا اس حال میں کہ وہ مسلمان ہے، وَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ، اور امام اعظم کے نزدیک بیع باطل ہے، کیونکہ اب مسلمان ہو جانے کے بعد
وہ جو مبی تھا اس کے حق میں نفاذ بے کا اہل ہی باقی نہیں رہا، مال ہی باقی نہیں، کیونکہ اس کے حق میں مال غیر مال تو ہے، مال غیر متقبل. مال کی تعریف کیا ہے؟ ارے نہیں پتا. ہاں؟ مال کی تعریف بتایا، پہلے ہی سبق میں بتایا تم لوگوں کو، مال کی تعریف نہیں بتایا جی کیا؟ ہاں؟ المال ما یمیل الیہ الطبع ویذخر لوقت الحاجت. مال وہ ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور وقت ضرورت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا جائے، وہ مال ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ تو مال تو ہے، خمر کے ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے. بعض کی طبیعت مائل ہے، سب کی مائل ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن مال ایک ہوتا ہے متقبل، کہ مسلمان کے لیے مباح الاستعمال بھی ہو، تو مباح الاستعمال نہیں ہے، اس لیے مال متقبل. تو جب مال متقوم ہے ہی نہیں تو مسلمان کے حق میں بے کو خیار مطلب ہے کہ نافذ کر کے، اپنے عقد کو نافذ کر کے مالک بن جانا ہو تو لازم آئے گا کہ وہ یعنی شراب خرید رہا ہے، تو نافذ کرنا اسی صورت میں ہوگا جب محل بے ہو، اور اس کے حق میں وہ محل بے ہی نہیں ہے، کیونکہ مباح استعمال ہے ہی نہیں. لأنہ لم یملکھا، اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہوا خریدنے کی وجہ سے. فلا یتملکھا باسقاط الخیار، لہذا خیار کو ساقط کر کے اس کا مالک بن نہیں سکتا اس حال میں کہ وہ مسلمان ہے.